لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، الذي ولي المؤمنين وغاية آمال العارفين وغياث المستغيثين. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين، سيدنا ونبينا مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حيا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتا ہوں. مرحوم سید رضی حسین ابن سید مصطفیٰ حسین صاحب کی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر، محترم اور معظم مومنین کرام، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. بے شک ہم نے کائنات کی ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی اور پانی کو ہر شے کی اصل قرار دیا. آپ دیکھیے، یوں کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، نہ ان نعمتوں کا شمار کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تو ان کا شکر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے ارشاد ہو رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا احصاء نہیں کر سکتے. اور اللہ کی کوئی معمولی سی معمولی نعمت بھی ہو، ہم یہ چاہیں کہ اس نعمت کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر دیں تو یہ ناممکن ہے، یہ ہماری طاقت اور قوت سے باہر ہے. تو دوسری نعمتوں کی تو بات چھوڑ دیجئے، جس عظیم نعمت کا میں نے تذکرہ کیا کہ جسے پانی کہا جاتا ہے، پانی انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پانی کا وجود اور پانی کی ضرورت انسان کی زندگی میں کس قدر ہے. آپ دیکھیے، اسی لیے ارشاد خداوندی ہو رہا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزل ام نحن المنزلون. یہ بتاؤ، یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی کے اوپر کہ یہ پانی تم نے نازل کیا بادلوں سے یا پانی کو ہم نے نازل کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ دیکھیے، اللہ پانی کی حقیقت کو اور پانی کے وجود کو، اس کی ضرورت کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم پانی صبح و شام پیتے تو ہو، لیکن کیا تم نے کبھی پانی کے اوپر غور کیا کہ پانی کتنی قیمتی شے کا نام ہے؟ بادلوں سے اس کو تم نے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا؟ معبود ہم نے تو پانی پی لیا، بس یہ کافی ہے؟ غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے، یوں تو کھا کے سو جانا
یوں تو پانی پی کے بے توجہ ہو جانا انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کا مشغلہ ہے۔ جہاں سے پایا کھا لیا، جہاں سے پایا پی لیا، جہاں نیند آئی سو گئے۔ لیکن انسان کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کرے تو محسوس کرے، اس کے اوپر غور کرے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح لے کے شکرن للہ کرتا رہے، بلکہ اگر یہ محسوس کر رہا ہے قدم قدم پر ایک ایک نعمت کو اگر جو استعمال کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ محسوس کر رہا ہے، تو اسی اللہ کی نعمت کو محسوس کرنے کا نام شکر ہے۔ اسی اللہ کی نعمت کو محسوس کرنے کا نام شکر ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ پانی کیا ہے؟ کہا یہ پانی اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے۔ انسان کے جو قوام ہیں، 4 عناصر سے انسان کو مرکب کیا گیا ہے، ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، انہی میں سے ایک عنصر کو پانی کہا جاتا ہے۔ یہ عناصر اربع ہیں کہ جن سے انسان کو مشکل کیا گیا، جن کا قوام انسان کے اندر رکھا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اصل حقیقت ہے، یہ پانی اصل حقیقت انسان ہے۔ یہ انسان کا جو قوام تیار کیا گیا، انسان کا جو میٹیریل تیار کیا گیا، وجود تیار کیا گیا، اس وجود میں اور اس مواد میں پانی کی ایک حیثیت ہے۔ لہذا اس پوری دنیا میں اسی لیے خداوند عالم نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو جو حیات عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، وہ پانی کے ذریعے عطا کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں پانی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کی عظیم ترین نعمت کا نام پانی ہے، اللہ کی بے انتہا قیمتی رحمت کا نام پانی ہے۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے گا کہ اسی پانی کو کبھی اللہ رحمت بنا دیتا ہے، اسی پانی کو کبھی اللہ عذاب بنا دیتا ہے، اسی پانی کو کبھی رحمت بنا دیتا ہے، اسی پانی کو کبھی عذاب بنا دیتا ہے۔ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے اوپر اسی پانی کو عذاب بنا دیا۔ وہ جو کلیمے خدا تھے، چھوٹے سے تھے، ماں نے صندوق کے حوالے کر کے لہروں پر تیرا دیا، یہی پانی منزل مقصود تک پہنچا دیا، اسی پانی نے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو کبھی اللہ عذاب بنا دیتا ہے، اسی پانی کو کبھی امن و امان کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اسی پانی کو کبھی اللہ یہ پانی کبھی عذاب کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی پانی کو کبھی اللہ امن و امان کا مرکب بنا دیتا ہے، امن و امان کی سواری بنا دیتا ہے۔ یہ جناب موسیٰ، کمسن جناب موسیٰ صندوق میں ہے، لیکن اللہ نے جس دریائے نیل میں فرعون جیسے خدا کو برباد کر دیا، اسی دریائے نیل سے جناب موسیٰ کو ایک منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی یہ انسان کی زندگی میں رحمت بھی ہے، اور جس کو چاہے اللہ اس کے لیے یہی پانی عذاب بھی ہے۔ اور ہر شے کو اللہ نے جو حیات عطا کی، زندگی عطا کی، وہ پانی کے ذریعے۔ آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ جب ایک مرتبہ قیصر روم نے امیر شام کے پاس ایک چھوٹی سی شیشی بھیجی، کہا امیر شام اس شیشی میں کائنات کی ہر شے کو بھر کے میرے پاس بھیج دے۔ اب جیسے ہی یہ چھوٹی سی شیشی امیر شام معاویہ کے پاس پہنچی، اس نے دیکھا دیکھتے ہی پریشان کہ اتنی بڑی دنیا چھوٹی سی شیشی میں کیسے آ سکتی ہے۔ لہذا بلایا، کس کو بلایا؟ کہ علی ابن ابی طالب نہیں تھے، علی کے درس میں مستمر رہنے والے شاگرد جناب ابن عباس کو بلایا۔ ابن عباس، یہ امیر قیصر روم نے کہا چھوٹی سی شیشی میں پوری کائنات بھر کے دے دو۔ اے ابن عباس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیشی چھوٹی سی، کائنات اتنی بڑی سی، شیشی میں کیسے آ سکتی ہے؟ ابن عباس نے کہا اس میں کائنات بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کے چند قطرے ڈال کے قیصر روم کو بھیج دو۔ پانی کے چند قطرے کو ڈال کے قیصر روم کو بھیج دو، اس لیے کہ کائنات اس میں نہیں آ سکتی، لیکن اصل کائنات اس شیشی میں ضرور آ سکتی ہے۔ اصل کائنات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ،
ہم نے ہر چیز کی جو حیات رکھی ہے وہ پانی کے اندر کا، ہر چیز کی حیات پانی کے اندر ہے. ہر چیز شیشی میں نہیں آ سکتی، لیکن ہر چیز کی جو حیات ہے جسے پانی کہا جاتا ہے وہ پانی ضرور آ سکتا ہے. لہذا بھیج دو. قیصر روم کے پاس جب یہ شیشی کہ جس کے اندر چند قطرات پانی کے تھے پہنچا یہ پانی، وہ پریشان ہو گیا. پریشان ہونے کی بات بھی تھی. اس لیے عزیزان گرامی چونکہ ہم طلبہ ہیں جانتے ہیں ایک طالب علم کہ جو کبھی کسی سبجیکٹ میں پاس ہی نہ ہوا ہو، فیل ہونا جس کا ریکارڈ ہو، کبھی ایسا ہو کہ جو ہے وہ سخت امتحان میں ممتاز پاس ہو جائے تو پھر ممتحن کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ فیل رہنے والا سخت امتحان میں پاس کیسے ہو گیا. اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ اس کی کامیابی نہیں ہے، اس کے بغل میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو محنتی ہوگا، صاحب علم ہوگا، صاحب فضل ہوگا، لہذا اس نے اس سے نقل کیا ہوگا تبھی تو پاس ہو گیا. لہذا قیصر روم بھی سمجھ گیا کہ یہ جواب اس کا نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ کون ہے؟ کہا گیا نہ علی موجود تھے نہ علی کا کوئی دوسرا ایسا تھا کہ جو علی جیسا ہو، لیکن آفتاب علم کا وہ عظیم مرکز جسے علی کہا جاتا ہے، اس آفتاب علم کی ایک معمولی سی کرن تھی جسے ابن عباس کہا جاتا ہے. آفتاب علم و حکمت کی وہ ایک معمولی سی کرن تھی جسے ابن عباس کہا جاتا ہے. اے قیصر روم، یہ جو جواب ہے یہ معاویہ کا جواب نہیں ہے، یہ ابن عباس کا جواب ہے. لہذا مطمئن ہو گیا قیصر روم کہ جو جواب ہے بالکل ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی، یہاں سے جواب نہ آنے پر قیصر روم کو جواب آنے پر قیصر روم کو تعجب ہوا. جواب نہ آتا تو کوئی تعجب نہ ہوتا. بالکل ویسے ہی کہ جیسے علی ابن ابی طالب کے پاس کوئی سوال بھیجا جاتا، جواب نہ آتا تو تعجب تھا، جواب آ جاتا تو تعجب نہ ہوتا. علی کے پاس کوئی سوال بھیج، تعجب اس وقت ہوتا کہ جب یہ کہا جاتا ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو یہ ابن عباس کا درس علی ابن ابی طالب کے مستمر شاگرد کا نام ابن عباس ہے. یہ ابن عباس کون؟ کہ ابن عباس وہ کہ جن کو حبر الامہ کہا گیا، ابن عباس وہ کہ جن کو شیخ الاسلام کہا گیا، ابن عباس وہ کہ جن کو حافظ قرآن کہا گیا، ابن عباس وہ کہ جنہیں مفسر قرآن کہا گیا. انہی ابن عباس سے جب پوچھا گیا آپ قرآن کے مفسر ہیں، آپ حدیثوں کے مفسر ہیں، آپ اتنی اہمیت کے حامل ہیں تاریخ اسلام میں، یہ بتائیے کہ علی ابن ابی طالب کے علم میں اور آپ کے علم میں کیا فرق ہے؟ آپ کے علم میں اور علی ابن ابی طالب کے علم میں کیا فرق ہے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابن عباس یہ کہہ دیتے، اگر امانتداری کے ساتھ جواب ہوتا کہنے کو یہ کہہ دیتے کہ علی ابن ابی طالب قابل انسان ہے، علی ابن ابی طالب کو معلومات بہت ہے، علی ابن ابی طالب مجھ سے بڑے عالم ہیں، علی ابن ابی طالب عمر میں مجھ سے کم ہیں لیکن علم میں مجھ سے بہت زیادہ ہیں. پھر بھی ایک سمجھ میں آنے والی بات تھی. لیکن یہ ہے امانتداری اور ایمانداری جناب ابن عباس کی. کو پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے علم میں اور علی ابن ابی طالب کے علم میں کیا فرق ہے؟ ابن عباس نے کہا میرے علم میں اور علی کے علم میں وہی فرق ہے جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کے درمیان ہوتا ہے. میرا علم قطرہ ہے، علی کا علم بحر بیکرا ہے. میرا علم قطرہ ہے، علی ابن ابی طالب کا علم قطرہ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا علم بحر بیکرا ہے. لہذا عزیزان گرامی، یہ امیر شام کا قطرے سے وابستہ ہو جانا، دریا سے رابطہ منقطع کر لینا، وہ اس کے احمقانہ عمل کے اوپر دلیل ہے. یہ کسی ہوش مند کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی ہوش مند کا کام نہیں ہو سکتا کہ سمندر کو چھوڑ دے اور قطرے سے اپنا رابطہ متصل کر لے. تو عزیزان گرامی، جناب ابن عباس نے کیا کیا؟ کہا کہ پوری کائنات نہیں آ سکتی، پانی کا قطرہ اس کے اندر ڈال کے اور آنا کر دیا کہ اصل وجود کائنات یہ پانی ہے.
تو جب پانی کی یہ اہمیت ہے تو پانی پلانے والے کی اہمیت، پانی پلانے والے کا مقام. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے لیے کچھ کار خیر کر دوں، اپنی والدہ کے لیے کچھ صدقہ میں دے دوں. یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ دے سکتا ہوں، کوئی کار خیر کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں بے شک کار خیر کر سکتے ہو، بے شک صدقہ دے سکتے ہو. کہا یا رسول اللہ کون سا صدقہ میری والدہ کے حق میں بہترین صدقہ ہوگا؟ کہا بہترین صدقہ یہ ہے کہ والدہ کی طرف سے پیاسوں کو پانی پلاؤ. والدہ کی طرف سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے ہمارے یہاں بہرحال جب صدقے کی بات آتی ہے تو تصور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی سفر پہ جائے تب صدقہ ہو، جب کوئی بیمار ہو جائے تب صدقہ ہو. حالانکہ یہ کس نے گارنٹی رکھ لی ہے کہ جب آپ اپنے وطن میں ہوں گے تو بلائیں نہیں آئیں گی، جب آپ جو ہے صحت مند ہوں گے آپ مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوں گے. تو جب صحت مند ہو جب بھی صدقہ، جب وطن میں ہو جب بھی صدقہ. دوسری ایک بات عزیزان گرامی جو یقیناً ہم لوگ کے لیے بھی قابل عمل ہے، جب کوئی انتقال کر جائے، جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تب صدقہ دیا جائے. لیکن اس سے بہتر صدقہ ہے اگر کوئی زندگی میں صدقہ دے. وہ کیسے؟ پیغمبر اسلام کے پاس ایک ان کا صحابی تھا جو بحیات تھا، اور وقت آخر جب آیا اس کے یہاں ایک کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تب میری طرف سے نبی خدا سے کہہ دیجئے گا کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں تو یہ کھجور کا ڈھیر میری طرف سے صدقہ دے دیں گے. اس کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب نبی خدا تک یہ وصیت پہنچی، نبی خدا آئے اور جتنا کھجور کا وہ ڈھیر تھا وہ سب کا سب صدقہ کر دیا اس کی طرف سے. اس کے بعد ایک کھجور کا دانہ بچا، کھجور کا ایک دانہ بچا. اب پیغمبر اسلام نے اس کھجور کے دانے کو اٹھایا، کہا خدا کی قسم اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ کھجور کا ایک دانہ خیرات کیا ہوتا تو مرنے کے بعد جو پورا کھجور کا ڈھیر ہے اس کو صدقہ کرنے سے بہتر تھا. یہ کھجور کا دانہ جو ایک دانہ ہے اگر زندگی میں صدقہ کرتا تو اس کے مرنے کے بعد اس نے جو پورا کھجور کا ڈھیر صدقہ کیا اس سے بہتر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے اس صدقے کے مقابل میں جو مرنے کے بعد کیا جاتا ہے. دوسری بات عزیزان گرامی چونکہ متعلق ہماری گفتگو پانی سے تھی، پیغمبر نے کہا مرنے والے کے لیے بہترین سرمایہ آخرت ہے اگر تم مرنے والے کی جانب سے پیاسوں کو پانی پلاؤ. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین سید الملائکہ سے، افضل الملائکہ سے، وہ امین وحی الہی سے یہ پوچھا گیا تم اس وادی کے رہنے والے ہو، ملک ہو، فرشتے ہو، تمہارا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو کون سا عمل سب سے زیادہ کرو گے؟ کون سا عمل دنیا میں سب سے زیادہ کرو گے؟ کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمل جو کروں گا وہ یہ کہ مومنین کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. پہلا عمل کہ مومنین کے عیوب کی پردہ پوشی کروں گا، یہ پہلا عمل. دوسرا عمل یہ ہے کہ جو صاحبان عیال ہیں، جن کی فیملی میں افراد زیادہ ہیں اور وہ پریشان حال ہیں، جہاں تک ممکن ہوگا ان کی پریشانی دور کروں گا. تیسرا عمل یہ ہوگا کہ اگر کوئی پیاسا نظر آئے گا اسے پانی پلاؤں گا. تیسرا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی پیاسا نظر آیا تو میں اسے پانی پلاؤں گا. یہ کون کرے گا؟ سید الملائکہ. یہ فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین کی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی پیاسا ملا ہم اسے پانی پلائیں گے. اچھا ایک بات یہ بھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر پیاسا ہو تبھی اسے پانی پلایا جائے؟ کہا نہیں، روایت میں اہل سنت کیا بھی میں نے دیکھا روایت میں ہے، اپنے یہاں بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ایسی جگہ پانی پلایا کہ جہاں پر پانی موجود تھا
تو کہا اس کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ جتنا ایک انسان کو آزاد کرانے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ دوسرے کا ایک انسان ایسی جگہ پانی پلا رہا ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے کہ اس کو اتنا اجر دیا جائے گا کہ جتنا ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک انسان کو بچانے کا اجر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی آخری بات، اس کے بعد گفتگو تمام ہو گئی۔ تو یہ پانی پلانے کا ثواب، پیاسوں تک پانی پہنچانے کا ثواب، چاہے اپنے گھر میں ہو، اپنے حجرے میں ہو، کمرے میں ہو، مدرسے میں ہو، اپنوں میں ہو، یہ پانی پلانا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو پانی پلانا، مسلمانوں کو پانی پلانا، اپنوں کو پانی پلانا، کہ اگر جانور کو بھی کوئی پانی پلاتا ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے۔ آغائے مطہری رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب فلسفہ اخلاق میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو اپنا وادی سے چلا جا رہا تھا، کیا دیکھا کہ ایک نجس العین جانور جسے کتا کہا جاتا ہے پیاس کی وجہ سے اپنی زبان رگڑ رہا ہے زمین پر۔ یہ دیکھا چونکہ انسان کا دل تھا، پریشان ہو گیا کہ جانور ہے لیکن کنواں ہے پاس میں، لیکن جانور تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کیا کیا، سر کے اوپر اس زمانے میں اکثر لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے، اس نے اتارا، جوتے کو اس سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اس جانور کو پلا دیا۔ اتنا سیراب کیا کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ اب دنیا والوں سے پوچھئے یہ عمل کیسا عمل ہے؟ کا بہترین عمل ہے کہ ایک جانور کی زندگی کو بچا لیا۔ ایک پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، اس کی زندگی بچا لیا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ جانور ہے، جانور میں کتا ہے، نجس العین ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب پانی پلایا تو نرم دل رکھنے والا انسان کہے گا یہ بہترین عمل تھا۔ تو جب عام نرم دل رکھنے والا انسان کہتا ہے یہ بہترین عمل ہے تو دل میں نرمی پیدا کرنے والا خدا کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے جو نبی تھے ان کے اوپر یہ وحی آئی، یہ میرا بندہ جو ہے میری طرف سے اس کا شکر ادا کر دو اور کہہ دو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہاں سے ہمارے لیے بھی سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ نیکی کرے، کسی کتے کے ساتھ نیکی کرے، کسی نجس العین کے ساتھ نیکی کرے، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی متقیوں کے ساتھ نیکی کرے، صالحین کے ساتھ نیکی کرے، مومنین کے ساتھ نیکی کرے، اللہ کو کس قدر پسند آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں کہا یہ جانور کو پانی پلایا گیا، ایک نجس العین کو پانی پلایا، اللہ کی بارگاہ میں اس قدر یہ عمل محبوب عمل ہو گیا۔ تو اب وہ عمل کہ مومنین کے ساتھ کیا جائے، صالحین کے ساتھ کیا جائے، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی ماہ محرم میں ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے امام حسین کے نام پر پانی۔ اور ابھی آپ دیکھیے پاکستان میں جو احتجاجات وغیرہ ہو رہے تھے، ہر وہ مسلمان کے جو ہماری سبیلوں پر احتجاج کر رہا تھا، ہم نے ابھی انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ وہاں پہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے ہاں ایک بینر لگا تھا، اس بینر پر لکھا ہوا تھا سبیل صدیق و معاویہ، اس پر لکھا ہوا تھا سبیل صدیق و معاویہ۔ وہاں پہ ایک مرد مومن نے بڑا اچھا کمنٹ کیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، جس سبیل کو ابھی تک حرام کہہ رہے تھے اسی سبیل کو لگانے لگے۔ اے مسلمانوں یہ تو اثر کیسا ہو گیا، ہم سبیل پلائیں تو نکاح ٹوٹ جائے، تم سبیل پلاؤ تو حلال ہو جائے۔ مسلمانوں یہ دوہرا اثر کیسے ہو گیا، ہم نبی کے نواسے کے نام پر سبیل پلائیں تو حرام ہو جائے، نکاح ٹوٹ جائے، آپ سبیل پلائیں تو جائز ہو جائے۔ میں نے کہا پلانے دیجئے، کم سے کم اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ پانی پلانا انسانیت کا عمل ہے، پانی بند کرنا انسانیت کا عمل نہیں ہے۔ ایک بات مان گئے کہ پانی پلانا یہ انسانیت کا عمل ہے، پانی بند کرنا انسانیت کا عمل نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے یہ مسلمان،
کہ ادھر جو پانی بند کیا امیر شام نے، یہاں جو پانی بند کیا یزید نے، صفین میں جو پانی کا پہرا توڑوایا وہ علی ابن ابی طالب نے، اپنے دشمن کو جس نے پانی پلایا وہ حسین ابن علی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں پانی پلاؤ، لیکن یاد رکھنا جو پانی پلائے اس کے نام پر سبیل لگتی ہے، جو پانی بند کرے اس کے نام پر سبیل نہیں لگتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ پانی پلانے والوں کے نام پر سبیل لگتی ہے، پانی بند کرنے والوں کے نام پر سبیل نہیں لگتی۔ تو سبیل اگر لگائی جائے تو علی ابن ابی طالب کے نام پر، سبیل اگر لگے تو حسین ابن علی کے نام پر۔ وہ حسین ابن علی کہ جس نے اپنے دشمن کو سیراب کیا، اور ایسے موقع پر سیراب کیا کہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کو آپ سبھی حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، نیٹ پہ ابھی بھی ان کی عربی میں تقریر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا جب ہم گئے، ہم کو ایک شیعہ جو ہے زیارت کرانے کے لیے لے کے گیا، وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ شب جمعہ ہم بھی جاتے ہیں تو مجلسیں ہوتی ہیں کربلا میں، کہا ہم یوں ہی بیٹھ گئے، ایک خطیب تھا اور منبر سے اس نے اسی چیز کو بیان کرنا شروع کیا کہ کربلا سے پہلے جب سید الشہداء کربلا آ رہے تھے تو ایسا نازک ماحول تھا، ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آئندہ جو کچھ مظالم ہونے والا تھا کہ پانی بچا کے رکھا جائے، تھوڑا سا پانی دے دیا جائے یا دشمن ہے نہ دیا جائے، بغیر ان چیزوں کو سوچے ہوئے سید الشہداء نے کہا جتنا پانی ہے یہ پیاسے ہیں ان کو پلا دیا جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ مولا یہ ہمارے دشمن ہیں۔ کہا دشمن ہوا کریں لیکن یہ انسان ہیں، یہ پیاسے ہیں، لہذا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ یہ کردار تھا سید الشہداء کا۔ لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیے کربلا میں پہنچنے کے بعد یہی تو مسلمان تھے کہ جنہیں سید الشہداء کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر پانی بند کیا۔ اور آپ کمال دیکھیے کہ جس امام حسین نے ایسے نازک ماحول میں اپنے دشمنوں کو پانی پلایا تھا، کبھی کوئی تاریخ یہ نہیں لکھتی کہ امام حسین نے طرح طرح سے پانی کا مطالبہ کیا۔ آپ غور کریں، طرح طرح سے امام نے پانی کا مطالبہ کیا، لیکن کسی کتاب میں کسی مقتل میں یہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے ایک جملہ ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ اے دشمنوں ہمیں پانی پلا دو، اس لیے کہ جب تم پیاسے تھے تو ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ یہ شان کریمی آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ حتیٰ کہ کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حتیٰ جناب سکینہ بھی کربلا میں پیاسی رہیں، کربلا کے بعد تک پیاسی رہیں، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ نے کسی دشمن سے کہا ہو کہ جب تم پیاسے تھے میرے بابا نے پانی پلایا تھا، آج ہم پیاسے ہیں ہمیں ایک قطرہ پانی پلا دو۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ تاریخ میں نہیں ملتا۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ سید الشہداء امام حسین کی پیاس کا عالم کیا تھا کہ وہ جناب علی اصغر جو چھوٹے سے ہیں، کمسن سے ہیں، کہ جن کو لے کر امام میدان کربلا میں آئے، اور امام اس وقت پر ہم اہل تشیع کو یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں شیعتی مائی شریف تو ماں ازمن فسکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے آقا کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب کی جو ہے ندا کو فریاد کو سننا تو اپنے آقا کی غربت کو یاد کر لینا۔ اے میرے شیعوں ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزان گرامی کہ داؤد رقی یہ کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام کی بارگاہ میں تھے، کیا دیکھا ہم نے کہ امام نے پانی کا جام اٹھایا اور اس کے بعد امام نے جب پانی پیا، پانی پینے کے بعد امام کی آنکھوں سے اشک نکل آئے۔ میں نے پوچھا کہ مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی ما شربت ماء باردا الا ذکرت عطش الحسین، اے داؤد خدا کی قسم ہم نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا مگر یہ کہ جب بھی ہم نے ٹھنڈا پانی پیا تو اپنے جد امام حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ عزیزو یہ تھی امام حسین کی پیاس۔ یہی تو وجہ ہے کربلا میں جتنے پیاسے تھے، جتنے شہید ہوئے سب پیاسے تھے، لیکن جب بھی مرثیہ پڑھا گیا تو امام حسین کی پیاس کا، جب بھی مرثیہ پڑھا گیا تو غریب کربلا کی پیاس کا۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیے
بچپنے سے امام حسین کی کیفیت یہ تھی کہ جب جناب شہزادی کونین باحیات تھی تو جناب شہزادی کونین رات کے وقت مشکیزے میں پانی رکھتی تھی، اس لیے کہ امام حسین کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی۔ میں کہوں گا اے بیوی فاطمہ زہرا، ارے بچپنے میں امام کی پیاس کا اتنا خیال، آئیے کربلا میں آ جائیے، امام حسین ہیں اور امام حسین کی پیاس ہے۔ اللہ اکبر! کربلا کے بعد جتنے بھی افراد باقی رہ گئے، جب بھی مرثیہ پڑھا امام حسین کی پیاس کا مرثیہ، یہی وجہ ہے کہ آج امام زمانہ بھی جب کربلا والے مظلوم کو یاد کرتے ہیں تو یہی جملہ تو امام کا ہے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے زمانے والوں میرے جد حسین کو کربلا میں پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہاں زادارو، سید سجاد کو دیکھیے، جب بھی پانی وضو کے لیے آتا تھا امام پانی کو دیکھتے تھے، کربلا کا رخ کرتے تھے، اے میرے بابا اسی پانی کے لیے آپ کو قتل کیا گیا۔ ارے جب بھی کھانا اور پانی آتا تھا پھر امام کربلا کا رخ کرتے تھے، یہ جملے کہتے تھے، اے میرے بابا ارے میں کیسے پانی پی لوں، اس لیے کہ آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر! ہاں عزادارو، آپ جانتے ہیں، بھائی آخری بات، مجلس تمام ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی جب کوئی آخری وقت میں پہنچتا ہے، حالت احتضار میں ہوتا ہے، تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ پانی لے کے آتے ہیں تاکہ مرتے وقت اپنے مرحوم کے حلق میں چند قطرے پانی پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر! عزادارو، جب اپنے مرنے والوں کا ہمیں اتنا خیال ہوتا ہے، ذرا توجہ کیجئے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ارے سکینہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا، جناب رباب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ جناب رباب سے جب ایک کندی شخص سے ملاقات ہوئی جو قتل حسین کے وقت وہاں موجود تھا، جناب رباب نے کہا، اے شخص کندی یہ بتا دے کہ جب میرے وارث کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا کہ میں کیا میرے وارث کو پانی پلایا گیا تھا یا نہیں؟ ارے دشمن تھا لیکن ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور کہتا ہے، واللہ قد قتل الحسین عطشانا، ارے قسم خدا کی حسین کو ذبح کیا گیا لیکن پانی پلا کے نہیں، حسین کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، حسین کو پانی نہ دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی برق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین و مومنات اس بلا میں گرفتار ہیں ان کو نجات عطا فرما، جس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے ناصرین میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔